اللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، تتل مالی گاؤں کے دوستوں، ساتھیوں، برادر محترم ڈاکٹر نوید صاحب، قاری عاشق الہی صاحب، آج کی یہ نشست پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے سننے کے لیے محترم قربان صاحب نے منعقد کی ہے، اور کل ان کی تقریب نکاح ہے۔ اللہ پاک ان کی زندگی کے اس نئے سفر کو بہت مبارک بنائے، بہت آسان بنائے، اور بہت خوشیوں والا بنائے۔ میرے جی میں جو عنوان آ رہا ہے، جس پہ گفتگو کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازدواجی زندگی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ کہ آپ شوہر ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، گھر بسایا ہے، گھر بسانے کے آداب بتائے ہیں۔ اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں تاکہ ہم اپنے محبوب پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گھریلو زندگی کو آباد کر سکیں۔ معزز دوستو، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ رشتے دنیا میں بہت ہے، اولاد ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجا کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، لیکن رشتوں کی دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا، سب سے پہلے جس رشتے کا انسانوں کو تعارف ہوا، جس رشتے سے انسانیت کو واسطہ پڑا، وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بنایا۔ جب حضرت آدم بنے تو وہ کسی کے باپ نہیں تھے، وہ کسی کے بیٹے بھی نہیں تھے، وہ کسی کے بھائی بھی نہیں تھے، چچا تایا بھی نہیں تھے، دادا نانا بھی نہیں تھے، رشتے کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت حوا کو بنایا۔ حضرت حوا پہلی خاتون ہے نسل انسانیت کی۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کی بیویوں کو خاتون اول کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً خاتون اول حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا کو اللہ نے بنایا، وہ نہ کسی کی ماں تھی، نہ دادی، نہ نانی، نہ بہن، نہ خالہ، نہ پھوپھی، کوئی رشتے کا لفظ ہی نہیں تھا۔ اس کائنات کی ابتدا جس رشتے سے ہوئی، سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ نکاح کا رشتہ ہے، اور اس نکاح کے رشتے سے پھر تمام رشتے وجود میں آئے، اور دنیا میں باقی تمام رشتے اس دھرتی پہ بنے، جہان میں بنے، زمین پہ بنے، لیکن پہلا رشتہ جو انسانیت کی ابتدا میں بنا وہ زمین پہ نہیں بلکہ جنت میں بنا۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے، اس سے ایک جہان کی بنیاد پڑتی ہے، ایک نسل کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو اللہ نے اس محترم رشتے کو جنت میں وجود بخشا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت میں تنہا رہ رہے ہیں،
رب کریم نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی ان کی بائیں پسلی کے قریب سے اپنی خاص قدرت کے ساتھ حضرت حوا کو بنایا۔ حضرت حوا جب وجود میں آ گئیں، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں میرے قد کاٹ کی، میرے ہی اعضاء اور شکل و شباہت کی ایک خاتون بھی آ گئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جی میں بات آئی کہ اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا آدم اس کے ساتھ تعلق اپنی منشا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمارے طریقے کے مطابق ہوگا، اور وہ طریقہ ہے نکاح کا۔ ایجاب و قبول ہوا، فرشتے وہاں موجود ہوئے۔ اب سوال یہ آیا کہ حضرت آدم اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے۔ جنت میں تو ہر نعمت موجود ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے، بغیر محنت مشقت کیے موجود ہے۔ حضرت آدم اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کو حق مہر کیا دیں؟ ہر چیز وافر موجود۔ حکم الہی ہوا آدم بیوی کو مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کریم حق مہر کیا ہو؟ حکم الہی ہوا آدم میں سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں جو نبی بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ درود پڑھو، درود پڑھو، یہ درود حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے درود پڑھا تو یہ ان کا درود پڑھنا ان کے نکاح کا حق مہر ٹھہرا۔ گویا کہ بات یوں سمجھ میں آئی، پوری کی پوری بعد میں انسانیت جو بن رہی ہے، اس انسانیت کے وجود میں میرے آقا کا درود شامل ہے، میرے آقا کا ذکر شامل ہے۔ کتنی بار درود پڑھا؟ مختلف روایات، کسی میں آیا 3 مرتبہ، کسی میں 10 مرتبہ، کسی میں 21 مرتبہ۔ باہر کیف درود پڑھا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے رشتے کو اللہ نے جنت سے شروع کیا، دنیا میں آیا اور دنیا سے چلتا 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 جنت تک جائے گا۔ کہاں تک؟ جنت تک جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں بھی یہ رشتہ پھر ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں کی حوروں کے ساتھ ان کی شادیاں کریں گے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کی بھی جنت میں شادیاں ہوں گی، اور جو شادی کے بغیر وفات پا گئے ان کی بھی جنت میں شادیاں ہوں گی۔ تو یہ رشتہ اتنا محترم کہ تمام رشتوں کی بنیاد یہ ہے
جب یہ رشتہ قائم ہو گیا، حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب اس رشتے کی برکت سے جتنے رشتے ہیں سارے وجود میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی تو اب رشتوں کی دنیا میں لفظ باپ آیا، آدم باپ ہیں۔ رشتوں کی دنیا میں لفظ بیٹا آیا، پیدا ہونے والا بیٹا ہے۔ رشتوں کی دنیا میں لفظ ماں آیا کہ حوا ماں ہے اور یہ بیٹی ہے۔ رشتوں کی دنیا میں لفظ بھائی آیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے والی اولاد آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پیدا ہونے والی بیٹیاں وہ ان بھائیوں کی بہنیں ہیں۔ اور پھر آگے جب سلسلہ چڑھا اور نسل چلی تو اور نسل میں رشتوں کے لفظ بڑھتے چلے گئے۔ جی یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے۔ یہ تمام کے تمام رشتے وجود میں آتے چلے گئے، لیکن ان تمام رشتوں کی بنیاد کون سا رشتہ ہے؟ رشتہ نکاح۔ نکاح کو معمولی نہیں لینا چاہیے، ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ نکاح کو ہلکا نہ لیں۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب دھرتی پہ بھیج دیا، اب رب العالمین کو دو چیزیں مقصود تھیں۔ اللہ چاہتے تھے دو چیزوں کی حفاظت، ایک آدم و حوا کی نسل کی حفاظت ہو، ان کی نسل قیامت تک چلے۔ ایسا نہیں کہ حضرت آدم آئے بے اولاد دنیا سے چلے جائیں، حضرت حوا آئیں بے اولاد دنیا سے چلی جائیں، قصہ ختم نہیں۔ رب کریم آدم و حوا سے انسانیت کو قیامت تک چلانا چاہتے ہیں۔ اس چلانے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کی حفاظت کرنی تھی، ایک حفاظت نسل کہ یہ نسل ختم نہ ہو، اور ایک حفاظت نسب کہ نسب بھی محفوظ رہے، نسب خلط ملط نہ ہو۔ حیوانات کے اندر صرف حفاظت نسل ہوتی ہے، حفاظت نسب نہیں ہوتی، حفاظت نسل ہوتی ہے۔ بس جانور وہ جانور سے ملاپ کرتے ہیں، آگے نسل چلتی ہے۔ وہاں یہ تمیز نہیں کہ یہ نر یہ کس مادہ کے پاس جا رہا ہے، یہ تو اس کی ماں ہے، یہ تو اس کی بہن ہے۔ ایسا کوئی فرق جانوروں میں نہیں، کیونکہ وہاں صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ افزائش نسل، نسل آگے پھیلے۔ لیکن اللہ نے مذہب کی شکل میں انسانوں کو خوبصورت نظام دینا تھا، وہ ہے حفاظت نسب۔ تو ان دونوں کو بچانے کے لیے نسل بھی جاری رہے، نسب بھی جاری رہے، نسل بھی محفوظ ہو، نسب بھی محفوظ ہو، رب کریم نے نکاح کا عمل جاری فرمایا، نکاح کا عمل جاری فرمایا۔ نکاح کے عمل سے نسل بھی جاری اور نسب بھی جاری، نسب محفوظ۔ آپ مجھے کہیں گے مولانا آپ کے والد کا نام محمد سلیمان، دادا کا نام علی نواز، پردادا کا نام محکم خان، اوپر تک بولتے چلے جائیں گے۔ ہر بندہ اپنا نسب بتاتا ہے۔ یہ ہمارا نوجوان جو کل قربان ہو رہا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قربان، اللہ اکبر۔ یہ قربان، اس کے والد کا نام محمد شبیر،
نسب محفوظ ہے۔ نسب تو اللہ نے یوں نہیں چھوڑ دیا کہ ہر مرد ہر عورت سے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے ملے اور آگے بچے پیدا کرتا پھرے، ایسا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے نسل تو پھیل سکتی ہے لیکن نسب نہیں پھیلتا، نسب نہیں پھیلتا، انسانوں کی قدریں محفوظ نہیں ہوتی، انسانوں کے احترام محفوظ نہیں ہوتے، رشتے محفوظ نہیں ہوتے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ میرا چچا ہے اس لیے کہ ہمیں نسب معلوم ہے، یہ میرا دادا ہے اس کا احترام مجھ پہ واجب اس لیے کہ نسب محفوظ ہے، جی یہ میرا ماموں ہے اس لیے کہ نسب محفوظ ہے۔ تو نکاح کو اللہ نے جاری فرمایا انسانیت کی نسل بھی چلتی رہے اور انسانوں کا نسب بھی محفوظ رہے۔ رب العالمین نے یہ نکاح کا سلسلہ ایسا جاری کیا جو اس وقت پوری نسل انسانیت کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو انسانیت ویرانے میں ہوتی۔ فرض کریں ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، آج اگر یہ پابندی لگ جائے کہ کوئی آگے نکاح نہیں ہوگا، کوئی نکاح نہیں ہوگا، تو پھر جتنے ہیں یہ اپنی اپنی عمریں پوری کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو آگے نسل آئے گی، آگے اولاد آئے گی، جی 50 سال بعد گاؤں تتلے مالی کا نقشہ کیا ہوگا؟ یہاں گھر زیادہ ہوں گے، بندے تھوڑے ہوں گے۔ 50 سال بعد یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں یہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور جو ہماری عمر کے ہیں یہ تو گزر چکے ہوں گے۔ اس سے آگے چلے جائیں 100 سال بعد یہاں کوئی شے نہیں ہوگی۔ یہ پورے نظام کو بچایا کس نے؟ نظام نکاح نے۔ نظام نکاح نے پوری انسانیت کو بچایا ہے، اور اللہ نے نظام نکاح کے ذریعہ احترام لوگوں کو دیا ہے۔ نکاح عزتیں دیتا ہے۔ نکاح کیا کرتا ہے؟ عزتیں دیتا ہے۔ نکاح کر کے جس وقت نوجوان اپنے سسرال جاتا ہے سارے سسرال والے اسے عزت دیتے ہیں، کیوں؟ اس نے نکاح کیا ہے۔ اور رب العالمین سال بعد یا کچھ وقت بعد جب اولاد دیتے ہیں، اس بچی وہ خاتون وہ دلہن جو ماں بنی، اس کے بھائی آ رہے ہیں اپنی بہن کے پاس، خوشی خوشی آ رہے ہیں، کیوں؟ یہ عزت بچے کو کس نے دی؟ نکاح نے دی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی خاتون بچہ جنم دے نکاح کے بغیر، کیا اس بچے کو عزت ملے گی؟ اس خاتون کو عزت ملے گی؟ جس مرد کے ساتھ ملی اسے عزت ملے گی؟ نہیں۔ نکاح انسانوں کو عزتیں دیتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے تمام نبیوں کو حکم دیا نکاح کو فروغ دو، نکاح کو فروغ دو۔ ہر نبی نے اپنی زندگی میں نکاح کیے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا یا جن نبیوں کے احوال انسانوں کو معلوم ہو سکے ہیں ان میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کا نکاح سامنے نہ آیا ہو، ماں سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھری جوانی میں اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ آئیں گے اور وہ بھی نکاح کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نکاح کریں گے، ان کی بھی اولاد ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھیں گے اور ایک بیٹے کا نام محمد رکھیں گے۔ موسیٰ اس لیے کہ حضرت موسیٰ ان سے پہلے گزرے ہیں،
ان کی تائید بھی ہو جائے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اور محمد اس لیے نام رکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے زمانہ میں ہوا ہے۔ نام رکھ کے بتا دیں گے کہ محمد میرے بھی نبی ہیں۔ تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نکاح کا راستہ دیا، ہر پیغمبر نے نکاح کیا۔ جو قومیں اپنی نسل آگے پھیلاتی ہیں نکاح کے بغیر، ان قوموں میں رشتے نہیں، ان قوموں میں شناخت نہیں، ان قوموں میں قدر نہیں، ان قوموں میں پہچان نہیں، بھائی کو بہن کی پہچان نہیں، بہن کو بھائی کی پہچان نہیں، بیٹے کو ماں کی پہچان نہیں، وہاں صرف اور صرف دولت پہچان بن کے رہ جاتی ہے۔ جی اس کے پاس دولت ہے، یہ پہچان ہے۔ وہاں کا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہاں انسانیت ترس رہی ہوتی۔ اللہ کی قسم، مسلمان تتلے مالی کے دوستو، مغربی دنیا، یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں بہت آگے نکل گئے، بہت، وہ تمہارے نظام خاندان پہ رشک کرتے ہیں۔ نظام خاندان، یہ جو خاندانی نظام ہے، اس پہ وہ رشک کرتے ہیں کہ اسلام نے اور نبیوں کی تعلیم نے انسانوں کو جو خاندان کا نظام دیا ہے، اس نظام جیسا دنیا میں کوئی نظام نہیں۔ اور یہ نظام کس سے قائم ہے؟ نکاح سے۔ اس لیے نکاح کو فروغ دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تاکید کے ساتھ فرمایا، یا معاشر، اے نوجوانوں، اے جوانوں کی جمع، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کیے۔ 25 برس کی عمر تھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جب آپ علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی۔ آپ نے نکاح کر کے دنیا کی سوچ بدلی۔ دو طرح کی سوچ چلی آ رہی تھی دنیا میں۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت دو طرح کی سوچ چلی آ رہی تھی۔ ایک سوچ یہ تھی کہ اگر رب تک پہنچنا ہے تو پھر اکیلے رہو، تنہا رہو، جنگلوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، جھونپڑیوں میں چلے جاؤ، ڈیروں پہ زندگی گزارو، تب خدا ملے گا۔ یہ سوچ چلی آ رہی تھی۔ آج عیسائیت کی یہی سوچ ہے، ہندو مذہب کی یہی سوچ ہے کہ شادی یہ رب کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو بندہ شادی کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ اسی لیے لوگ سادھو بنے، لوگ جوگی بنے، لوگ راہب بنے، دنیا سے کٹ گئے۔ یہ سوچ درست نہیں تھی لیکن چل رہی تھی۔ اور دوسری سوچ یہ تھی کہ نکاح کی کیا ضرورت، خواہش نفس پورا کرو، آج نکاح، شام کو چھٹی، شام کو نکاح، اگلے دن اور نکاح، نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح۔ نکاح کو کھلواڑ بنا لیا تھا لوگوں نے، مزاح بنا لیا تھا لوگوں نے۔ امام الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ان دونوں سوچوں کو مسترد کرتے ہوئے نکاح کے لیے انسانوں کو ایک خوبصورت راستہ دیا، خوبصورت۔ آپ علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا تو یہ دنیا کو میسج چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک باز آدمی نکاح کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے نکاح رب کے ساتھ تعلق میں مضبوط بناتا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ تھا نکاح کرنے کے لیے بہت زیادہ شادیاں کر لو یا بہت زیادہ دولتیں ہونی چاہیے، کمواریوں سے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو پہلا نکاح کیا وہ کیسا نکاح تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون کی طرف سے میسج آیا وہ 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔
پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا ابو حالہ کے ساتھ۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام حالہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہند۔ حالہ وفات پا گئے، ابو حالہ وفات پا گئے، عدت گزر گئی۔ حضرت خدیجہ نے دوسرا نکاح کیا، جس نوجوان سے نکاح ہوا اس کا نام تھا عتیق، اس سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام تھا ہندہ، وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا، وفات پا گیا۔ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، عمر 40 سال۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، شرافت، پاک بازی کی خبریں جس وقت اس عورت کو پہنچی، پہلے وہ یہ سوچ چکی تھی کہ اب نکاح نہیں کرنا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پاک دامنی، آپ علیہ السلام کی خوبیاں سامنے آئیں، اس خاتون نے پیغام بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے اس رشتے کی بات چیت آگے چلائی۔ حضرت خدیجہ کے چچا وہ بھی موجود تھے، ان کا نام تھا عمر، وہ عمر موجود ہے، اور ادھر ابو طالب موجود ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کے چچا، اور عمر حضرت خدیجہ کے چچا۔ ان کی آپس میں بات ہوئی اور بالآخر یہ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہوا۔ اس نکاح پہ حق مہر 500 رکھا گیا، 500 درہم، 500 روپیہ نہیں، ہمارے آج کا 500 روپیہ نہیں بلکہ 500 درہم، یہ نکاح کا حق مہر رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا کی۔ پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم، اس کے نام پہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی، اور دوسرے بیٹے ان کا نام عبداللہ، اور تیسرے بیٹے ان کا نام طاہر طیم۔ یہ بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آقا علیہ السلام کو نصیب ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 15 بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، سب سے پہلی مومنہ، سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دینے والی یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اعلان نبوت کے تقریباً 10 سال بعد یہ وفات پا گئیں۔ 25 سال یہ میرے نبی کے ساتھ رہیں، ان کا انتقال شہر مکہ میں ہوا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر گھر کی آبادی تھی، گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کی تربیت ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ دوسرا نکاح ہمارے آقا نے کیا ایک خاتون سے، اس کا نام ہے حضرت سودہ بنت زمعہ۔ سودہ بنت زمعہ یہ عورت بھی بیوہ عورت تھی، اس کے شوہر کا نام تھا سکران، یہ سکران وفات پا گیا، صحابی تھا، مسلمان تھا۔ سودہ بنت زمعہ سے پیغمبر علیہ السلام کا دوسرا نکاح ہوا، حق مہر 400 درہم طے ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اب نبی علیہ السلام کے پیش نظر شادی کے مقصد سے صرف اولاد لینا نہیں تھا، بلکہ امت کی عورتوں کو دین کی تعلیم دینا تھی، کہ امت کی عورتوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے کوئی عورت آئے، وہ عورت کیسی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، چھوٹی عمر کی آئے گی، سیکھے گی، پڑھے گی، آگے تعلیم دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ کمواری ہونے کی حیثیت سے آئیں، اور چوتھا نکاح پیغمبر علیہ السلام کا حضرت حفصہ سے ہوا، یہ حضرت عمر فاروق کی لخت جگر ہیں، اور یہ بھی بیوہ تھی، یہ بھی بیوہ تھی۔ ان کے شوہر
غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ازواج پہ نگاہ دوڑائیں تو آپ نے جو شادیاں کیں بیواؤں سے کیں، آپ نے جو نکاح کیے طلاق یافتہ عورتوں سے کیے۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، ان 11 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی واری ہونے کی حیثیت سے آپ کے نکاح میں آئی ہے، باقی 10 کی 10 بیویاں ان میں کوئی مطلقہ ہے تو کوئی ان میں سے بیوہ ہے۔ ایسا کیوں؟ دراصل میرے پیغمبر کائنات کے گرے ہوئے طبقے کو اٹھانا چاہتے تھے۔ میرے آقا اس طبقے کو، کمزور طبقے کو عزت دینا چاہتے تھے۔ بیوہ سے نکاح کرنا کمواروں کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا۔ آج کسی نوجوان کموارے کو رشتہ آ جائے بیوہ کا یا مطلقہ کا، وہ فوراً کہہ دیتا ہے او میرے آستے بیبیاں کمواریاں مر گئیاں نے، کیا میرے لیے کوئی رشتہ نہیں رہا؟ امام الانبیاء حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ، ایک روایت کے مطابق 3 دفعہ بیوہ ہونے والی حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے بیوہ کی عزت کو اونچا کیا، بیوہ کے وقار کو اونچا کیا، اور دنیا کو میسج دیا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کو فروغ دو تاکہ ان کا گھر آباد ہو، ان کے بچوں کی پرورش ہو، ان کے بچوں کے تم محافظ بنو، ان کے بچوں کے سر پہ محبت شفقت کا ہاتھ رکھنے والے بنو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، جتنے سر کے بال ہوتے ہیں رب العالمین ان بالوں کے بقدر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ کبھی انہیں عید کے موقع پہ عیدی دے دی، کبھی انہیں صدقہ خیرات دے دیا، لیکن اس کا سب سے باوقار، سب سے باعزت، سب سے محترم طریقہ یتیم کے بچے پہ سر رکھنے کا یہ ہے کہ کوئی بیوہ عورت ہو جس کے پاس، جس کی گود میں یتیم بچے ہوں، اس بیوہ عورت سے نکاح کیا جائے۔ جب اس بیوہ عورت سے نکاح کریں گے، اب اس کے یتیم بچوں کے سر پہ حقیقی طور پہ ہاتھ رکھا ہے، میرا نبی نے رکھا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ازواج میں پھر ایک زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ کے شوہر بھی انتقال کر گئے، آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت ایک زوجہ محترمہ حضرت صفیہ ہے، حضرت صفیہ کا شوہر بھی انتقال کر گیا، آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش ہے، ان کو طلاق ہوئی، نبی علیہ السلام نے مطلقہ سے نکاح فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پہ ذرا غور فرمانا، جن عورتوں سے نکاح کیا عمر کے لحاظ سے بھی وہ 3 طرح کی تھیں۔ بعض عورتیں وہ جو عمر میں میرے نبی سے بڑی ہیں، اور بعض عورتیں وہ جو میرے نبی کی ہم عمر ہے، اور بعض عورتیں وہ جو عمر میں بہت چھوٹی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ 15 سال میرے نبی سے عمر میں بڑی تھیں، 15 برس عمر میں بڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا، تمہاری رسموں کی وجہ سے، تمہارے غلط نظریے کی وجہ سے بسا اوقات خاندان کی سمجھدار بیٹی، خاندان کی پڑھی لکھی بیٹی، خاندان کی خوبرو بیٹی اس وجہ سے رہ جاتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے جی وہ ہمارے بیٹے سے 2 سال بڑی ہے، 2 سال بڑی ہے، عمر میں بڑی ہے، 1 سال بڑی ہے، عمر میں چھوٹی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس باوفا، باوقار، سمجھدار، تعلیم یافتہ خاتون سے پورا خاندان محروم رہ جاتا ہے۔ کس بنا پہ کہ ہم سوچ جو بن گئی کہ چھوٹی عمر کی ہو۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح 15 سال بڑی عمر کی عورت سے کر کے پیغام دے دیا دنیا والوں کو کہ دنیا والوں، خدیجۃ الکبریٰ سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ حضرت خدیجہ کی دولت
اسلام کے لیے خرچ ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور آپ نے ہم عمر عورتوں سے بھی نکاح کیا، یعنی قریب عمر والی، یہ بھی پیغام دے دیا مناسب رشتہ جب مل رہا ہو تو پھر کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے عمر کا فرق ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مصلحت دیکھو تو عمر کا فرق یہ بھی مٹ جایا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 40 سال چھوٹی تھی۔ 40 سال چھوٹی عمر والی خاتون سے آپ علیہ السلام نے نکاح فرمایا اور دنیا کو پیغام دے دیا تاکہ دنیا تنگی میں نہ رہے، تاکہ دنیا پریشانی میں مبتلا نہ رہے۔ آج رشتوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان، آج میں پریشان، جی میری بیٹی جوان ہو رہی، میرا بھائی پریشان، جی میری بہن جوان ہو گئی، میرے چودھری صاحب پریشان، ہماری بچی جوان ہو گئی، جی میرے بھیا کیوں رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی بس رشتے آتے ہیں، کوئی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، کوئی عمر میں بڑا ہوتا ہے، جوڑ نہیں مل رہا۔ نبی کی سیرت کو پڑھیے، اپنے آقا علیہ السلام کے رشتوں کو پڑھیے۔ 11 بیویاں، میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ میں 11 کے 11 رشتوں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت خدیجہ سے رشتہ کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا تھا؟ حضرت عائشہ سے نکاح کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا تھا؟ حضرت حفصہ سے نکاح کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا تھا؟ حضرت زینب سے نکاح کیا، زینب بنت جہش سے، نبی کا یہ سسرال کیسا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی کی بیٹی ہے حضرت زینب بنت جہش۔ حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا تھا؟ حضرت صفیہ سے نکاح کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا ہے؟ حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا ہے؟ حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا، نبی کا یہ سسرال کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کے سسرال کے حالات، ان شادیوں کے میل ملاپ کے حالات، ان کو بیان کریں، انہیں اپنے منبر کا موضوع بنائیں، انہیں اپنے محراب کا موضوع بنائیں، تاکہ ہماری گھریلو زندگی واقعی جنت بن سکے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے رشتے کو جنت کہا ہے، جنت۔ قرآن پاک کی ایک آیت دینے لگا ہوں۔ قرآن پاک فرماتا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ نے اپنی قدرتیں گنوائیں، اللہ نے اپنی نشانیاں گنوائیں۔ زمین کا بنانا اللہ کی قدرت، آسمان کا بنانا اللہ کی قدرت، انسانوں کی شکلوں کا بنانا اللہ کی قدرت۔ فرمایا اللہ کی قدرت میں سے ایک یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری ہی نسل کی تمہاری عورتیں بنا دی ہیں۔ یہ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم بیویوں کے پاس سکون پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے اس رشتے کے اندر مودت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ قرآن پاک نے اس رشتے کو 2 لفظ دیے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت۔ مودت کہتے ہیں قلبی محبت کو، اور رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے پہ رحم کھانے کو۔ جوانی ہوتی ہے، جوانی میں مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت، وہ اس اپنے ضرورت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو گئے اب ان کو بظاہر کوئی ضرورت نہ رہی، اللہ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کا رحم ڈال دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ایک مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لوگو ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس عزت دیا کرتا ہے، لباس عیب چھپا لیا کرتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو میرے بدن کا صرف چہرہ نظر آ رہا ہے، میرے پیٹ پہ کوئی داغ ہے کہ نہیں ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے کہ نہیں ہے، کوئی میری ٹانگ میری پنڈلی پہ کوئی نشان لگا ہے یا نہیں ہے، کوئی نظر آ رہا ہے؟ جی نہیں۔ کس چیز نے چھپایا؟ لباس نے چھپا لیا۔ لباس جس طرح بدن کے داغ دھبے چھپا لیتا ہے، ایسے ہی
लिबास बीवी की शक्ल में हो, शौहर की शक्ल में हो, वो किरदार के दाग धब्बों पे पर्दे डाल देता है, वो छुपा लेता है। कुरान पाक ने लिबास का लफ्ज़ दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम, मर्दो ये औरतें तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम इनके लिए लिबास हो। इसलिए ये निकाह हर तरह से नेमत ही नेमत है, इसे फरोग दीजिए, आसान कीजिए। आसान कैसे होगा? निकाह में कुल 6 आमाल होते हैं। कितने? 6 आमाल। निकाह कितना आसान है मैं बताने लगा हूं। 6 आमाल हैं, 2 अमल इनमें फ़र्ज हैं, उसके बगैर निकाह नहीं। एक इजाबो कबूल और एक हुजूर शाहिदैन। इजाबो कबूल का माना, मर्द निकाह की पेशकश करे औरत को कि मैंने निकाह किया, औरत जवाब में कहे मैंने कबूल किया, इसे कहते हैं इजाबो कबूल। औरत के सरपरस्त वो पेशकश करे कि हमने निकाह किया बेटी का, शौहर कहता है मैंने कबूल किया, ये इजाबो कबूल होगा तो निकाह होगा। अगर यूं ही बरादरी बैठे चलो जी रिश्ता मंजूर है, मंजूर है, मियाँ बीवी नहीं बनेंगे, मियाँ बीवी नहीं बनेंगे। बल्कि मर्द वो कहे कबूल है, औरत कहे कि कबूल है, इसे कहते हैं इजाबो कबूल। और ये इजाबो कबूल 7 पर्दों में ना हो, छुप के ना हो, खुफिया ना हो, इसके लिए गवाहों की मौजूदगी शर्त है। गवाहों की मौजूदगी होगी तो तब इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं आलिनु बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो। ऐलान, मस्जिद में निकाह करोगे तो ऐलान हो जाएगा, क्योंकि ये निकाह इज्जतें देता है। अगर खुफिया खुफिया रहोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कोई नौजवान किसी घर की औरत को लेके अपने साथ जा रहा हो, लोग उससे हट के जाते हैं कि इसकी बीवी जा रही है। क्यों? निकाह किया है इसने, निकाह किया है, उसे इज्जत देते हैं, उससे कहते हैं हमारी बहन तेरे साथ, हमारी बेटी तेरे साथ है, तू हमारे गांव इस घर का जवाई नहीं, हमारे पूरे गांव का जवाई है, दामाद है। और अगर निकाह ना हो बल्कि खुफिया तौर पे उनका कोई ताल्लुक हो, कोई कबूल करेगा? कोई इनको इज्जत देगा? जी, कोई लेके यूं खुफिया तौर पे जा रहा हो, कोई गांव का नौजवान देख ले ये बंदा हमारे गांव की बेटी को लेके जा रहा है, वो नौजवान उसका रास्ता रोकेगा कि नहीं रोकेगा? जी, उधर ही काम कर देगा। क्यों? इसलिए कि शरीयत का मजाज ये है, निकाह इज्जतें देता है, इसको फरोग दो, ऐलान करो। तो 2 चीज़ें फ़र्ज हैं, इजाबो कबूल और हुजूर शाहिदैन। और इसमें एक चीज़ वाजिब है, जो वाजिब है वो है हक महर। हक महर वाजिब है, ज़रूर देना चाहिए। यही तो एक हक है जिसके लिए लफ्ज़ भी हक ही बोला जाता है, यही एक हक है। कुछ हक हमारे रस्मों के बनाए हुए हैं, वो कोई हक नहीं, ये हक है हक महर, ये वाजिब है, देना पड़ेगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप अलैहिस्सलाम ने 11 निकाह किए, आपने हर बीबी का हक महर तय किया। हज़रत खदीजतुल कुबरा का हक महर 500 दिरहम, हज़रत सौदा बिन्त ज़मा का हक महर 400 दिरहम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हक महर 500 दीनार। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 बेटियों के निकाह किए, चारों की चारों बेटियों के हक महर तय किए और बीवियों को वो हक महर मिले। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा का हक महर 400 दिरहम है। तो ये महर देना और लेना शरीयत का हक है, यही हक है, बाकी रस्में हैं, रस्में। हम इस हक से निगाहें चुरा लेते हैं, और निगाह चुराने के लिए हमारे पास जवाज़ क्या है? जिस वक़्त निकाह खां पूछता है जी हक महर कितना, वो हज़रत साहब जो तियां दे दईए तो फिर बाकी की रह गया? बात तो ठीक है, जब बेटी दे दी तो बाकी क्या रह गया? बाकी क्या रह गया? वाकई बहुत प्यारी बात है, बहुत खूबसूरत बात है, इसी पे पक्के हो जाओ, हो जाओ।
इसी पे पक्के हो जाओ। लेकिन जिस वक़्त निकाह के बाद दूल्हा घर जाता है और उसे गिलास में आध पाव दूध देते हैं, दूध पलाई की रस्म मेरे इलाके में तो है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं। ततले माली में भी दूध पलाई की रस्म चलती है। 500 रुपया जी, कितनी? 10,000, 20,000, 50,000। मैं एक निकाह पे गया तो उन्होंने कहा जी हमने दूध पलाई लेनी है। कितनी जी? उन्होंने कहा 1.25 लाख रुपया। 1.25 लाख रुपया। भाई ये 1.25 लाख रुपया किस चीज़ का? और जी रैन नहीं होता। यहाँ वो नारा कहाँ चला गया कि जब बेटियां दे दिए तो बाकी की रह गया। अब तो ये हमारा मेहमान बन गया है, ये हमारा बेटा बन गया, ये हमारा दामाद बन गया, अब ये हमारे घर मेहमान बन के आ रहा है। पहले दिन शरीयत कहती है मेहमान की कदर करो। हम कैसे मेहमान नवाज हैं, घर में आए हुए मेहमान को दूध का गिलास पेश करके कहते 1 लाख रुपया निकाल। ये कैसी मेहमान नवाजी है? ये कैसी मेहमान नवाजी है? कल ये हमारा अजीज मेहमान बन के जाएगा, मेहमान बन के ही जाएगा ना। अब इसको खाना खिलाना पिलाना वो अपना हक समझेंगे, तो खिलाने के बाद कहें जी पैसे कटो। किस कदर यानी गैरत की बात है, कितनी गिरी हुई हरकत है ये। गिरी हुई हरकत, ये रस्म के नाम पे हमने निकाह महंगे कर दिए। शरीयत ने एक हक रखा था निकाह का। निकाह के सिर्फ 2 खर्चे हैं, 2, और वो दोनों शौहर पे हैं। एक खर्चा हक महर, दूसरा खर्चा वलीमा। हक महर भी शौहर ने देना है और वलीमा भी शौहर ने करना है। बच्ची के जिम्मा कोई खर्चा नहीं है। जहेज के नाम पे हम बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ बेटियों को देते रहना चाहिए, लेकिन ये भी आज की रस्में। बेटी को जहेज दे दिया, जब वरासत तकसीम करने का मौका आया तो कह देते हैं वो ब्याह कर दिता सी, बड़ा दिता है। वो बेटी के साथ सौदा हो रहा है, बेटी के साथ सौदा। उसके हिस्से में एक पैली आ रही है, हम उसका सौदा कर रहे हैं, पैली हम रख लेंगे, जहेज इसे दे दें। हमने कौन सी नेकी की जी? हम अपनी बेटी अपनी बहन के साथ कौन सा जहेज दे के भलाई कर रहे हैं? ये तो हम उससे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वो जहेज का सामान लेके जाती है, हम कहते हैं अब कोई वरासत में हिस्सा नहीं रहा, हमने इसका ब्याह कर दिया था, इसको बहुत दे दिया था। इन रस्मों को ख़त्म करके आइए निकाह की तरफ। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ 6 आमाल हैं निकाह में, 2 फ़र्ज़ हैं, एक इजाबो कबूल और हजूर शाहिदैन, और एक अमल वाजिब है वो हक महर। हक महर अच्छा रखना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं, कम अज़ कम उसको हक तो कह सकें, हक तो कह सकें। बिल्कुल घटिया हक महर रखते हैं हम लोग, अच्छा हक महर रखना चाहिए और देना भी चाहिए। बसा औकात अच्छा रख लेते हैं, लेकिन तसव्वुर पता क्या होता है, ये केड़ा देना है। एक निकाह पढ़ाया तो वहाँ उन्होंने हक महर रखा 1.5 लाख रुपया। मैंने कहा ये देना पड़ेगा, तो वो कहते हैं मौलवी जी अल्लाह को खैर मंगो, नौबत ही ना आए। तसव्वुर क्या है कि तब देना पड़ता है जब तलाक हो। तलाक, ये हक महर जो तय हो गया, ये इतना ज़रूरी है जितना कर्जा ज़रूरी है। आदमी फौत हो जाए, फौत होने के बाद उसके ज़िम्मा जो कर्जा है ये भी बीवी का कर्ज है, तो हक महर ये अदा करना। और 2 सुन्नतें हैं, 2 निकाह के अंदर सुन्नतें। एक सुन्नत है खुतबा पढ़ना, ये खुतबा वाज़ो नसीहत है, अहदो पैमान है। और दूसरी सुन्नत है वलीमा करना। 5 अमाल हो गए। वलीमा करना सुन्नत, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने निकाहों के वलीमे किए, उन वलीमों में गुरबा को शामिल करना चाहिए। और छठा अमल है छुहारे बांटना। लो जी, इसमें भी अब तब्दीलियां आ गई। जो सुन्नत असल मुस्तहब छुहारे थे, उसकी जगह पे नई नई पैकिंग आने लग गई है। छुहारे बांटना बल्कि फेंकना। ये फेंकना क्यों है? दरअसल इससे तफरी मकसूद है। घुटन के माहौल से निकलो, कभी कभार छींटा छांटी झपटा छींटा झपटी भी करो। ये 6 आमाल निकाह है, इनके मुताबिक हम अपने निकाहों को लेकर चलेंगे
تو یہ گھر ہماری جنت بنیں گے۔ میں انہی گزارشات پہ پھر مبارکباد پیش کروں گا۔ عزیزم قربان کو اللہ پاک اس کی زندگی میں خوشیاں لائے۔ یہ کسی بھائی نے پوچھا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کروانا اسلام میں جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی سیرت کا تذکرہ، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ذکر تذکرہ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے، سننے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جمع ہونا، یہ سارا دین ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بلا منہ، آپ نے یہاں کوئی میرے تبلیغی جماعت کا سلسلہ ہے کہ نہیں اس گاؤں میں؟ کچھ ساتھی ہیں جماعت کے، وہ کیا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی میری اور آپ کی زندگی میں دین آ جائے، میری آپ کی کامیابی، میری اور آپ کی کامیابی، بلکہ پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک کے حکم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے میں ہے۔ یہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں؟ یہ طریقے کون سے طریقے؟ کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں؟ کس کے طریقے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آ جائیں؟ اس پر بات ہوگی بقیہ نماز کے بعد یا دعا کے بعد، سب ساتھی بیٹھنا۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بیان کرنے کے لیے لوگوں کو بٹھانا، لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، اکٹھا کر لینا، آپ کے طریقے بیان کرنا، یہ دین ہے۔ ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے بہت ساری باتیں جماعت والوں سے سیکھا کرو۔ جماعت والے اللہ پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے، بہت ساری گتھیاں یہ الجھی ہوئی سلجھا دیتے ہیں۔ محفل کرنی چاہیے، نبی کے ذکر کی کہ نہیں کرنی؟ یہاں شب جمعہ گشت ہوتا ہے ہفتہ وار کے نہیں ہوتا ہے؟ اس وہاں گشت کے بعد بیان ہوتا ہے۔ یہ بیان کس لیے ہوتا ہے؟ کہ نبی، اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنے میں میری آپ کی کامیابی ہے۔ وہ طریقے ہماری زندگی میں کیسے آئیں، اس کے مطابق بعد میں بات ہوگی۔ تو یہ جو ذکر رسول کی محفل ہے، یہ نبی کے طریقے بیان ہوتے ہیں۔ آج نبی کے نکاح کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کس لیے ہوا؟ کہ ہم نکاح نبی کا سن کے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سوال کا ایک حصہ آگے ہے، شادی کے موقع پر پروگرام بدعت ہے۔ شادی کے موقع پر پروگرام بدعت ہے۔ یا یہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کسی عمل کو شریعت کا حصہ بنا کے کہ یہ شریعت ہے، ایسا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو پورا نہیں ہوگا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ کل نکاح ہے اور یہ آج آپ کی مجلس ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت کا لفظ بڑا مشکل ہے اور بڑا بھاری ہے، بڑا بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پڑھنے اور سننے کے لیے کوئی وقت رکھ لینا، موقع بموقع اس کے لیے کوئی محافل بنا لینا، یہ دین نہیں، یہ تو اس کو سیکھنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے، سلیقہ اور طریقہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی زندگی کی پہلی فرصت میں 4 ماہ لگا کے اس کام کو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ 4 ماہ یہ کس لیے ہے؟ کیا قرآن نے کہا ہے کہ 4 مہینے لگاؤ؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 4 مہینے لگاؤ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک سلیقہ ہے سیکھنے کے لیے۔ تو ایسے ہی دین سیکھنے کے لیے کبھی اس طرح کے مجلس، کبھی ایسی محفل، موقع بموقع، یہ دین سیکھنے کے لیے ہے۔ اس لیے اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما۔ الحمد للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی
ہماری زندگیوں میں لے آ، امت کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ امت کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد عطا فرما۔ کل ہونے والے ہمارے اس عزیز کی شادی ہے اللہ، اس شادی کو ان دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، ان کی حقیقی خوشیاں بنانے کا ذریعہ بنا۔ اور بھی جتنے والدین بچے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا ان کی پریشانی دور فرما، ان بچے اور بچیوں کے مناسب رشتے اے اللہ پیدا فرما، ان کے مناسب جوڑ نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، فوت ہونے والوں کی بخشش مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔